بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصر کے شہر اسکندریہ کا موسم ابر آلود تھا۔ سلطان دن کے وقت گشت پر تھے۔ انہوں نے اپنا بیس بدل رکھا تھا اور ایک عام آدمی کے حلیے میں مصر کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ موسم کی خوبصورتی ہر انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ جب آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی تو اچانک سے سلطان کا دل چاہا کہ بالکل کسی عام انسان کی طرح موسم کا لطف اٹھایا جائے۔ انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے امامے کو درست کیا اور چہرے پر اس کے ایک پلو سے نقاب کر لیا۔ ان کا سفید جبہ اور امامہ انہیں بالکل ایک مختلف شخصیت بنا رہے تھے اور کوئی انہیں دیکھ کر نہ پہچان سکتا تھا کہ وہ سلطان ہے۔ سلطان کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ شہر سے باہر دریا کا رخ کریں۔ وہ پیدل ہی چلتے چلتے شہر کے بیرونی علاقے کی جانب نکل آئے۔ یہاں ایک دریا زور و شور سے بہتا تھا۔ اس کے آس پاس لگے ہوئے درخت ماحول کو بے حد خوبصورت بنا دیتے تھے۔ جس وقت سلطان وہاں پہنچے، دریا اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ دریا کے کنارے کئی افراد بیٹھے ہوئے موسم کا لطف لے رہے تھے۔ سلطان بے دھیانی سے انہی کا جائزہ لیتے گئے اور آگے بڑھ کر اپنے لیے جگہ منتخب کی۔ سلطان وہاں بیٹھ کر کچھ دیر سوچ و بچار کرنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ جگہ بہت پسند تھی۔ ماضی میں بھی جب بھی کبھی وہ کسی مسئلے پر پریشان ہوا کرتے تھے تو یہیں دریا کے کنارے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے مخصوص پتھر کے اوپر بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان سا لڑکا تھا جس کے چہرے پر سجی ہوئی داڑھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں سلطان کو نوجوان اچھا لگا۔ سلطان بے دھیانی میں اس کی جانب دیکھے گئے، لیکن تبھی سلطان بری طرح سے چونکے۔ اس نوجوان نے اپنے پاس زمین پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا بچھا رکھا تھا، شاید وہ اس کا رومال تھا۔ وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا اور کچھ دیر تک پانی کے اندر ہی ہاتھ پھیرتا رہتا۔ گول گول دائرے پانی کی سطح پر بنتے بگڑتے رہتے۔ کچھ دیر بعد جب وہ پانی سے ہاتھ باہر نکالتا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی طرح کچھ ہوتا۔ وہ ان چھوٹی کنکریوں کو اپنے پاس سیاہ رومال کے اوپر رکھتا جا رہا تھا۔ سلطان بری طرح چونک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نوجوان پانی سے کوئی عام اور معمولی کنکریاں نہیں نکال رہا تھا، بلکہ وہ سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جو وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر باہر نکالتا تھا۔ جہاں سے سلطان بیٹھے تھے وہاں سے اس نوجوان اور اس رومال کے اوپر رکھا ہوا سونا صاف نظر آ رہا تھا۔ رومال کے اوپر جا بجا افشا کی طرح سونے کے باریک باریک زرات بکھرے ہوئے تھے۔ سلطان کو دیکھ کر یقین آیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص نے اپنا رومال سمیٹا اور اسے اپنے پاس موجود تھیلے میں ڈال کر بے فکر انداز میں چلتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ آس پاس موجود افراد میں سے کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی تھی۔ صرف یہ سلطان ہی تھے جو اس قدر حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ نوجوان بیٹھا تھا۔ سلطان اسی جگہ پر بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ کچھ دیر تک سلطان پانی میں ہاتھ مارتے رہے مگر وہاں پر سوائے دریا کے بہتے ہوئے پانی کے اور کچھ نہ تھا۔ یہاں تک کہ سلطان کے ہاتھ میں تو دریا کی مٹی بھی نہ آئی کیونکہ پانی گہرا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سلطان نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو سجدہ رہ گئے۔ ان کا ہاتھ خالی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ لڑکا جو سونا یہاں سے نکال رہا تھا وہ کسی اور ہی کرامت کا حامل تھا۔ سلطان نے پھر سے اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈالا اور اس بار بھی کافی دیر تک سلطان پانی کے اندر ٹٹولتے رہے مگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ سلطان نے خاموشی سے اپنا ہاتھ پانی سے باہر نکال لیا۔ اچانک ان کی نظر گھاس کے اوپر پڑی جہاں پر اس لڑکے نے اپنا رومال بچھا رکھا تھا۔ وہاں کچھ ایسا پڑا تھا جس نے سلطان کو ایک دفعہ پھر حیرت میں ڈال دیا۔ وہاں بالکل ریت کے ذرے جتنے سونے کے زرات چمک رہے تھے۔ سلطان کی زیرک نگاہوں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ خالص سونا ہے۔ اب تو شک کی گنجائش ہی نہ رہی تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈال کر اس لڑکے نے جو زرات باہر نکالے تھے وہ واقعی سونا تھا۔ مگر یہ سونا پانی میں کہاں سے آیا؟ اگر سونا وہیں موجود تھا تو سلطان کے ہاتھ میں بھی آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک عجیب سا معمہ تھا جو بیٹھے بٹھائے سلطان کے سامنے آ گیا تھا۔ ابھی سلطان اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان سے گرتی ہوئی بوندوں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی تیز موسلادھار بارش میں بدل گئی۔ آس پاس موجود اکا دکا افراد تھے، وہ بھی سر پر ہاتھ رکھ کر
भाग गए। सुल्तान भी बावकार अंदाज में चलते हुए एक सायादार पेड़ के नीचे चले गए। अब वो उस जगह से तभी निकल सकते थे जब बारिश रुक जाती। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। अच्छे मौसम ने सुल्तान के जहन पर भी अच्छा असर मरतब किया था, मगर इसके बावजूद उनके जहन में उसी नौजवान का चेहरा आ रहा था जिसे उन्होंने कुछ देर पहले देखा था। सुल्तान अपने महल की जानिब रवाना हो गए। उस रोज़ सुल्तान ने ख्वाब में भी उसी नौजवान का चेहरा देखा। वो हैरत अंगेज तौर पर वही काम कर रहा था, यानी दरिया में से सोना निकाल रहा था। सुल्तान बुरी तरह से चौंक कर उठ बैठे। अगरचे उन्हें इस ख्वाब में मजीद कोई इशारा नहीं दिया गया था, मगर सिर्फ और सिर्फ उस नौजवान का दिखाया जाना इस बात की ज़मानत थी कि उस नौजवान में यकीनन कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर थी। सुल्तान सुबह सवेरे दोबारा उसी मुकाम पर जा पहुँचे। दरिया वैसे ही आबोताब के साथ बह रहा था और आज भी मौसम काफ़ी सुहाना था। सुल्तान उसी पत्थर पर जाकर बैठ के जहाँ उन्होंने कल बैठे हुए वो मंजर देखा था। उन्हें बैठे हुए काफ़ी देर गुजर गई, मगर दूर दूर तक उस नौजवान का कोई अता पता ना था। सुल्तान को अफसोस हुआ कि उन्होंने कल ही उस नौजवान से सलाम दुआ क्यों नहीं की। जब दोपहर ढलने लगी तो वो मायूस हो गए। उन्हें यकीन था कि अब वो दोबारा उस नौजवान को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसी वक्त उन्हें दूर से वो नौजवान आता दिखाई दिया। उस नौजवान को देखकर न जाने क्यों सुल्तान को अपने अंदर एक खुशी से उभरती हुई महसूस हुई। उसके चेहरे पर इस कदर नरमी थी कि सुल्तान को वो बेख्तियार अच्छा लगा। नौजवान इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज होकर दरिया के पास बैठा, घास के ऊपर अपना स्याह रुमाल बिखेरा। अब उसने अपनी आस्तीन को मोड़कर पीछे तय कर दिया और अपना हाथ पानी के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर पुरसोच अंदाज में वो हाथ को पानी के अंदर मारता रहा और जब बाहर निकाला तो आज फिर उसके हाथ में सोने के ज़रात चमक रहे थे। सुल्तान के सब्र की हद ख़त्म हो गई और वो अपने पत्थर से उठ बैठे। थोड़ी देर के बाद वो उस नौजवान की जानिब चले जा रहे थे। नौजवान ने जब अपने पास एक अजनबी को आते देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया। सुल्तान ने उसे मुखातिब किया और बोले, ए नौजवान, मैं देख रहा हूँ कि तुम पानी के अंदर से कोई चीज़ निकाल रहे हो और उसे अपने रुमाल पर फैला देते हो। दिखने में ही कोई कीमती दात मालूम होती है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ये क्या है? सुल्तान की बात सुनकर वो नौजवान बुरी तरह से घबरा गया और यकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने सुल्तान के देखते देखते जल्दी से अपना रुमाल समेटा और उसे अपने पास थैले में डाल दिया। सुल्तान उसकी घबराहट देखकर चौंक गए। आखिर वो इतना परेशान क्यों हो गया था? सुल्तान के देखते ही देखते उस नौजवान ने अपना थैला अपने कंधे पर डाला और यकायक भाग खड़ा हुआ। सुल्तान कुछ पल तो हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़े रह गए, मगर फिर जब उन्हें समझ आया कि हुआ क्या है तो अचानक उस नौजवान के पीछे दौड़े। लेकिन नौजवान फुर्तीला था, वो तेज़ी से एक सिमत को निकल गया। कुछ दूर जाकर सुल्तान रुक गए। उनके नज़दीक ये बेहद अजीब बात थी कि नौजवान उन्हें कोई जवाब देने की बजाय अचानक भाग क्यों खड़ा हुआ। पीछा करने का कोई फ़ायदा ना था। अगर भाग दौड़ के दौरान कोई सुल्तान को पहचान लेता तो यकीनन मिस्र की गलियों में एक जमघट्टा लग जाता। इसीलिए सुल्तान ने बेहतर यही समझा कि वो नौजवान जहाँ जाता है वहाँ चला जाए। उन्होंने जो कुछ करना है उसके लिए अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले रोज़ सुल्तान फिर अपने मखसूस वक्त पर उसी दरिया के किनारे पहुँचे। आज उन्होंने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। आज भी उन्हें कोई पहचान ना पा रहा था। आज सुल्तान उस नौजवान से उसका राज जानकर ही घर जाने वाले थे। उन्हें यकीन था कि आज वो उस नौजवान की असलियत पहचान लेंगे। पूरा दिन सुल्तान का यूं ही दरिया के आसपास टहलते हुए गुजर गया। आज सुल्तान को उस नौजवान की नज़र से भी बच के रहना था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो नौजवान दरिया किनारे आए। शाम ढलने में बस कुछ ही वक्त बाकी था और सुरमई आसमान अब स्याह होने की तैयारी कर रहा था। जिस वक्त वो नौजवान दरख्तों के झुंड में से निकलकर दरिया की जानिब बढ़ता हुआ नजर आया, वो मुहतात नज़रों से आसपास का जायज़ा ले रहा था। फिर उसने सुल्तान के उस पत्थर की जानिब देखा जिस पर कल वो बैठे हुए थे और फिर उठकर उस नौजवान की तरफ गए थे। वहाँ पर सुल्तान को ना पाकर उसके चेहरे पर एक सुकून फैल गया। सुल्तान दूर से उसका जायज़ा ले रहे थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ दरिया के किनारे बैठा और उसने फिर से घास के ऊपर अपना रुमाल फैला दिया। अब वो मुहतात नज़रों से आसपास का जायज़ा लेते हुए पानी में हाथ फेरता और थोड़ी देर के बाद सोना निकाल कर उसी रुमाल के ऊपर फैला देता। अगरचे सोना मिकदार में बेहद मामूली था, लेकिन फिर भी पानी में इस तरह हाथ डालकर सोना निकालना, जबकि सुल्तान खुद कई दफ़ा आजमा चुके थे कि पानी के अंदर कुछ नहीं है,
اس بات کی سلطان کو قطعاً سمجھ نہ آئی۔ لڑکا کافی دیر تک پانی کے اندر ہاتھ پھیر پھیر کر سونا باہر نکالتا رہا۔ تبھی رات کے سائے گہرے ہونا شروع ہو گئے۔ دریا کے آس پاس آج ویسے ہی سناٹا تھا۔ آج ماحول میں آتی ہوئی دوسری آوازیں بھی ختم ہوئی تو ماحول یکدم پراسرار سا ہو گیا۔ سلطان خاموشی سے کچھ فاصلے پر اس نوجوان پر نظر جمائے بیٹھے تھے کہ کب وہ حرکت کرے اور کب سلطان اپنی چال چلیں۔ کچھ ہی دیر انتظار کے بعد اس نوجوان کا کام مکمل ہو گیا۔ اس نے اپنا رومال سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ اپنے تھیلے کے اندر رکھا اور تھیلا اٹھا کر چل دیا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے پھر سلطان کی مخصوص جگہ کی جانب دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ نوجوان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا ایک جانب کو چلنے لگا۔ جیسے وہ دریا کے علاقے کی حدود سے باہر نکلا، دھیرے سے سلطان اس کے پیچھے ہو لیے۔ کھلے علاقے سے نکل کر رفتہ رفتہ چلتا ہوا یہ نوجوان مصر کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ وہ بے فکری کے انداز سے چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کے راستے میں کوئی پتھر آ جاتا تو ایک پاؤں کی ٹھوکر سے اس پتھر کو دیوار کے کنارے لگا دیتا اور پھر اپنا سفر جاری رکھتا۔ سلطان خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ تبھی سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ نوجوان ایک جگہ رک گیا تھا اور حیران کن نظروں سے گلی کے کونے میں جھانک رہا تھا۔ سلطان جہاں تھے وہیں ایک اوٹ میں ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکا بھی انہیں دیکھے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی رہائش گاہ تک جانا چاہتے تھے تاکہ یہ جان سکے کہ آخر اس شخص کا مقصد کیا تھا اور یہ نوجوان پانی سے سونا کس طرح نکال سکتا تھا۔ مگر نوجوان تو ڈھیٹ بن کر اسی جگہ پر اٹک کر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جانب گھوڑے چلے جا رہا تھا۔ پھر وہ نیچے جھکا اور اس کونے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ سے چھونے لگا۔ سلطان تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے کہ آخر وہ لڑکا کیا کر رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر انہوں نے جب دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ وہ نوجوان گلی میں ایک مکان کی دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹے ہوئے ایک ننھے سے بلی کے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں سلطان نے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ بلی کا وہ بچہ زخمی تھا۔ سلطان کو افسوس ہوا۔ وہ نوجوان دھیرے دھیرے بلی کے بچے کو سہلا رہا تھا۔ پھر سلطان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان نے اپنے لباس کے نیچے سے ایک کپڑا پھاڑنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی قمیض پھاڑ کر ایک پٹی کی طرح کا کپڑا نکال لیا۔ اب وہ اس بلی کے بچے کے بہتے ہوئے خون کے اوپر وہ پٹی باندھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پٹی باندھ چکا تو اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ شاید یہ اس نوجوان نے اپنے کھانے میں سے بچا کر رکھی تھی۔ اس نوجوان نے روٹی کا وہ ٹکڑا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے بلی کے بچے کے آگے ڈال دیا۔ وہ ان ٹکڑوں پر منہ مارتے ہوئے انہیں کھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سلطان اس قدر محویت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اوٹ سے نکل کر سامنے آ چکے ہیں۔ تبھی اس نوجوان نے سرسری سا گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور جب اس کی نظر سلطان پر پڑی تو وہ بری طرح سے اچھلا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا تھیلا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سلطان اس کے عین پیچھے کھڑے تھے۔ وہ سلطان کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اب سلطان کے چھپنے کی کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ سلطان خاموشی سے کھڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورتے رہے۔ وہ بھی سلطان کو دیکھتا رہا مگر اس کے چہرے پر خوف نہ تھا، بس کسی راز کے عیاں ہو جانے کی شرمندگی سی تھی۔ وہ کچھ دیر تک سلطان کو دیکھتا رہا اور پھر 2 قدم چل کر آگے آیا۔ اب اس کے چہرے پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ سلطان انتظار کر رہے تھے کہ وہ نوجوان ان سے مخاطب ہو۔ چند ساتوں کے بعد نوجوان نے سلطان سے کہا، اے حضرت، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کل سے مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، مگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ آخر آپ کون ہیں اور رات کے وقت میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کل سے مجھ پر نظر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیا آپ کا کوئی خاص مقصد ہے؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں عام سا نوجوان ہوں، بہت زیادہ امیر کبیر بھی نہیں ہوں۔ میں اس وقت اپنے گھر اپنی بوڑھی ماں کے پاس واپس جا رہا ہوں۔ لڑکے کی بات مکمل ہوئی تو سلطان مسکرا دیے اور 2 قدم چل کر عین اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولے، ایک عام سا لڑکا، یہ بات تو قطعاً درست نہیں ہے۔ نوجوان، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارا وہ ہنر دیکھا ہے کہ مجھے اپنی بینائی پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی کا راز جاننے کے لیے میں مجبوراً تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو پھر تم خود ہی دیکھ لو۔ اتنا کہتے سلطان نے اپنے چہرے سے امامہ ہٹا دیا۔ نوجوان نے سلطان کا چہرہ دیکھا تو بری طرح سے چونک گیا۔ یقیناً وہ انہیں پہچانتا تھا۔ اچانک سے اس کے چہرے پر نظر آتا ہوا اعتماد رخصت ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ سلطان کو اپنے لیے اس کے چہرے پر عقیدت بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ میرے سلطان،
اگر آپ کو میرے کسی عمل سے برا لگا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ میں نے کوئی قانون نہیں توڑا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوں جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لڑکے کی بات پر سلطان خاموش رہے۔ رات خاموشی سے ان کے آس پاس سرک رہی تھی، تاریکی گہری ہو رہی تھی، صرف چاند کی روشنی تھی جس نے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ سلطان نے اس لڑکے کو بغور دیکھا اور بولے، مگر میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے کل اور آج دریا کے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے سونا نکالتے ہوئے دیکھا ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اگر تو یہ جھوٹ ہے تو بولو کہ میں جھوٹا ہوں اور میں نے جو کچھ دیکھا وہ غلط تھا، اور اگر یہ سچ ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم ایسا کس طرح کر سکتے ہو، کیونکہ میں نے اسی پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے، وہاں سونا تو کیا ریت کے ذرات بھی نہیں ہے۔ سلطان کی بات پر اس نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر نمودار ہوتے ہوئے پسینے کے قطرے سلطان کو اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ تبھی جیسے اس نوجوان نے ہمت کی، کہنے لگا، آپ نے جو کچھ دیکھا نہ تو وہ جھوٹ ہے اور نہ ہی میں کسی قسم کی غلط بیانی کروں گا۔ میں واقعی دریا کے پانی میں ہاتھ ڈال کر سونا نکال سکتا ہوں، بلکہ صرف سونا نہیں، دریا کی تہہ میں جو کچھ ہے وہ خود بخود نکل کر میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسے ہنر کہیں یا قابلیت، مگر میں آپ کو اس کا راز نہیں بتا سکتا، کیونکہ جس دن میں نے اس کا راز آپ یا آپ جیسے کسی بھی دوسرے فرد کو بتایا، اسی دن مجھ سے یہ طاقت چھین لی جائے گی۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میری مالی حالات ٹھیک کر لینے دیجیے۔ میری بوڑھی ماں عرصہ دراز سے حج پر جانے کی خواہش مند ہے۔ میں یہ سونا جمع کر کے ان کے حج پر جانے کے اخراجات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے راستے میں نہ آئیں اور میرا تعاقب کرنا بند کر دیں۔ سلطان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جو کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، اور وہ کس طاقت کے چھن جانے کی بات کر رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان اس سے کوئی سوال کرتے، وہ نوجوان ایک دم پلٹا اور گلی کے دوسرے سرے کی جانب دوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ اس گلی میں سلطان تنہا کھڑے رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس نوجوان کا ساری زندگی بھی پیچھا کرتے رہیں گے تب بھی وہ کبھی انہیں سچائی نہیں بتائے گا۔ وہ خاموشی سے بھی دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے واپس اپنے محل جانے لگے۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے سلطان جس وقت محل میں داخل ہوئے، ان کے چہرے سے مایوسی چھلک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئے۔ اگلا دن طلوع ہوا تو سلطان دربار میں بیٹھے فریادیوں کے مسائل سن رہے تھے جب ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ دربار میں چند افراد داخل ہوئے جو شکل و صورت سے ہی دیہاتی معلوم ہو رہے تھے۔ سلطان نے ایک نظر میں ہی اندازہ کر لیا کہ وہ لوگ درمیانی حیثیت کے مالک لوگ ہیں۔ نہ تو وہ بہت زیادہ امیر کبیر تھے، نہ ہی بہت زیادہ غریب، کیونکہ انہوں نے مناسب طور پر اپنی وضع قطع پر توجہ دی ہوئی تھی۔ جس وقت دربار میں موجود تمام افراد نے اپنا اپنا مسئلہ سلطان کو باری باری بیان کر دیا تو ان چاروں افراد کی باری آئی۔ سلطان کے اشارے پر یہ لوگ سلطان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ چہرے سے ہی بے حد پریشان لگ رہے تھے، بار بار الجھن کے عالم میں کبھی اپنی سڑکوں کو جاتے اور کبھی ایک دوسرے کے منہ کی جانب تکنے لگتے۔ سلطان نے ان سے سوال کیا، میرے بھائیوں، آخر کون سی غرض تم لوگوں کو کھینچ کر یہاں تک لے آئی ہے، اور تم لوگ چہرے سے اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ آخر کیا بات ہے، کھل کر مجھ سے کہو۔ سلطان کی بات سن کر ان چاروں میں سے ایک ذرا بڑی عمر کا فرد ان تینوں سے آگے بڑھ گیا، کہنے لگا، اے سلطان، ہم لوگوں کو ایک بڑا ہی گمبھیر مسئلہ درپیش ہے جس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ نہ صرف میں بلکہ میرے گاؤں کے تمام لوگ آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں۔ میرا تعلق دوسرے شہر کے ایک باہری علاقوں میں واقع ایک دور دراز گاؤں سے ہے۔ وہاں کئی قبیلے آباد ہیں، انہی میں سے ایک قبیلہ میرا بھی ہے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، مگر صرف نام کا۔ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے اور نہ ہی اثر و رسوخ کہ میں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکوں، مگر اب میرے پاس ایک موقع آیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی مشکل و بڑی زندگی کو ذرا سا آسان کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی بات ادھوری تھی۔ سلطان کو سن کر بھی سمجھ نہ آیا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس لیے سلطان نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرے۔ اس نے اپنے پیچھے موجود 3 افراد کو دیکھا جو نظریں جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ تب اس نے سلطان کو دیکھا اور دوبارہ کہنے لگا، اے میرے سلطان، میرے گاؤں میں صرف ایک ہی کنواں ہے۔ وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت ہے۔ بدقسمتی سے گاؤں میں چند ایک لوگوں نے کنواں بنوانے کی کوشش کی تھی، مگر روپے پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ علاقے کے مسلمان بے حد غریب ہیں۔ وہ لوگ اپنے طور پر گزر بسر کر رہے تھے۔
ہم عرصہ دراز سے یہودی کی منت کر رہے تھے کہ ہمیں وہ کنواں فروخت کر دے، مگر نہ جانے کیوں وہ ڈھیٹ بنا تھا اور ہماری بے بسی کا لطف اٹھاتا رہتا تھا۔ حال ہی میں اس نے اچانک سے کنواں فروخت کرنے کی رضامندی دے دی ہے۔ نہ صرف رضامندی بلکہ اب وہ دن رات ہمارے گھروں کے چکر کاٹتا ہے کہ جلد از جلد اس کنویں کو خرید لیا جائے۔ کنویں کی فروخت کرنے والی بات پر تو ہم لوگ بے حد خوش تھے۔ ہم تمام علاقے والوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق درم و دینار جمع کیے تاکہ یہودی کو دے کر کنواں خرید لیں، لیکن اب وہ اس قدر پھرتیلا بن رہا ہے کہ ہمیں کسی گڑبڑ کا خدشہ ہونے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل میرے بیٹے نے ایک عجیب واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس یہودی کی بیٹی کنویں سے پانی نکال رہی تھی اور جب اس نے ڈول کو منہ لگا کر پانی پینا چاہا تو یہ یہودی جو دور کہیں کھڑا تھا اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑ گئی اور وہ لپک کر آ گیا۔ اس نے پانی سے بڑھا ہوا ڈول گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ میرا بیٹا مزید کچھ جان پاتا، یہودی نے میرے بیٹے کو دیکھ لیا اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے بیٹے نے یہ واقعہ آ کر منو من مجھے سنا دیا۔ اس واقعے نے میرے دل میں شک و شبہات پیدا کر دی ہیں کہ آخر کنویں کو اچانک فروخت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے ہم چاروں افراد آج آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ حقیقت کا علم ہم میں سے کسی فرد کو نہیں ہو سکا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چھان بین کر کے ہمیں بتا دیں کہ کیا وہ کنواں خریدنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، کیونکہ ہماری عقل تو معاف ہوئی جا رہی ہے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کنویں کو خریدنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اس شخص کی بات نے سلطان کو الجھن میں ڈال دیا۔ جو واقعہ وہ بیان کر رہا تھا اس لحاظ سے تو سلطان کو بھی اس یہودی کی نیت پر شک ہو رہا تھا، کیونکہ سلطان اچھی طرح جانتے تھے کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے سچے دوست نہیں ہو سکتے۔ یقینی طور پر اگر وہ مسلمانوں کو پانی دینا چاہتا تھا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ چاروں لوگ اصرار کر رہے تھے کہ سلطان کو خود چل کر ان کے ساتھ اس کنویں کا معائنہ کرنا چاہیے۔ سلطان نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ میرے بھائیو، تم لوگوں کا موقف بالکل درست ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گاؤں کے استعمال کے لیے پانی کا کنواں خریدنا چاہتے ہو تو اس کی مکمل طور پر جانچ پڑتال بے حد ضروری ہے۔ ویسے بھی جائیداد کی خرید و فروخت سے پہلے اپنی تسلی کر لینا لازمی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ان کی سواری تیار کی جائے۔ وہ تمام افراد بھی اور اسی وقت ان کے گاؤں کی جانب روانہ ہونے والے تھے۔ سلطان کے گھوڑوں کو سفر کے لیے تیار کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان ان چاروں افراد کے ہمراہ ان کے گاؤں کی جانب سرپٹ دوڑے چلے جا رہے تھے۔ جلدی یہ سارے افراد اس چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچے جس میں واحد کنواں موجود تھا۔ جس وقت سلطان اس کنویں کے پاس اپنے گھوڑے پر سے اترے، چاروں جانب گرد کا طوفان پھیلا ہوا تھا جو یہ اطلاع دے رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش ہونے متوقع ہے۔ حضور، یہی وہ کنواں ہے جس کی خرید ہم مسلمان لوگ اس یہودی انسان سے کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر دکھنے میں تو ہمیں اس میں کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہوتی، مگر آپ ہم سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہیں۔ خدا را ہماری مدد کیجیے اور ہمیں دیکھ کر بتائیے کہ اس کنویں کے خریدنے سے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ دیہاتی نے ایک بار پھر سلطان سے درخواست کی تو سلطان نے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر کنویں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کنواں بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس میں پانی والا ڈول لٹک رہا تھا۔ سلطان نے کنویں میں جان کر دیکھا، اس میں پانی کی مقدار اچھی خاصی تھی۔ یہ ایک بالکل بے آب و گیا علاقہ تھا، صحرا اور ریتیلا جس میں پانی کی کمی یہاں کے مکینوں کے چہروں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ سب کے چہرے روکھے اور ہونٹ خشک تھے، مگر اس کے باوجود یہودی یہ کنواں مسلمانوں کو کیوں بیچنا چاہتا تھا؟ یہ تو اس کی سب سے قیمتی جائیداد تھی۔ سلطان نے ان دیہاتیوں کے کہنے پر یہودی سے بھی ملاقات کی۔ وہ پہلے تو سلطان کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا، لیکن پھر خود پر کسی نہ کسی طرح قابو پا ہی لیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، اے اجنبی، ذرا بتاؤ کہ تم اس کنویں کو کیوں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ تمہیں نفع دینا چھوڑ گیا ہے یا پھر کوئی اور کہانی ہے؟ وہ یہودی بری طرح سے ہڑبڑا گیا اور الٹی سیدھی ہانکنے لگا۔ کبھی کہتا یہ علاقہ چھوڑ کر جانے لگا ہوں، اس لیے کنواں بیچ رہا ہوں۔ کبھی کہتا مجھے مسلمانوں کی حالت زار پر ترس آ گیا ہے، اسی لیے یہ کنواں ان کے حوالے کر کے میں اپنے لیے نیا کنواں کھدوانے لگا ہوں۔ اس کی باتوں نے سلطان کو سمجھا دیا کہ کنویں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر یہ صرف ایک شک تھا۔ ایک خیال سلطان کے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ عین ممکن تھا یہ کنواں مسلمانوں کے لیے واقعی اس کا تحفہ ہو، اور اگر ایسا تھا تو سلطان کے کہنے پر اگر وہ اس کنویں کو نہ خریدتے تو یقینی طور پر ان کی زندگی مشکل میں رہتی۔ سلطان پر سوچ نظروں سے کنویں کے اندر جھانک رہے تھے، تبھی ایک دیہاتی سلطان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا
اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا کاش خدا نے مجھے علم دیا ہوتا تو میں جان پاتا کہ اس کنویں کی تہہ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ یہودی کنواں فروخت کر رہا ہے۔ سلطان کو اس کی بات سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ایسے شخص کو جانتے تھے جو یہ جانتا تھا کہ ہر پانی کی تہہ کے نیچے کیا چھپا ہے۔ وہ اسی وقت پلٹے اور انہوں نے ان دیہاتیوں سے جلد واپس آنے کا وعدہ کیا۔ اگلے لمحے وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار تیزی سے اپنے محل کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ انہیں محل واپس جا کر ایک انتہائی ضروری ملاقات کرنی تھی۔ آدھے وقت میں فاصلہ طے کر کے جس وقت سلطان محل واپس پہنچے، انہوں نے اسی وقت وزیر کو اپنے پاس دربار میں بلا لیا۔ وزیر دورہ دورہ چلا آیا، جانتا تھا کہ اتنی اچانک اگر سلطان نے بلایا ہے تو کوئی نہ کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔ جی میرے سلطان، حکم کیجیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا کنویں والے واقعے پر آپ کو کوئی میری مدد کی ضرورت ہے؟ وزیر کی بات پر سلطان نے پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے ان سے کہا، کئی لوگوں کی مدد کی ضرورت آ پڑی ہے وزیر، میں چاہتا ہوں تم ابھی اور اسی وقت شہر بھر میں اعلان کرو، اور اعلان کے ساتھ ہی میری یہ الفاظ دہرانا، سلطان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس ایسی طاقت ہو اور ایسی نظر ہو کہ وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر بتا سکے کہ اس پانی کی تہہ میں کیا چیز چھپی ہے۔ ایسی طاقت اور کرامت جس شخص کے پاس ہے وہ خاموشی سے سلطان کے ساتھ رابطہ کر لے۔ سلطان کی زیرک نگاہیں اسے تمام اشخاص کو جانتی ہیں، اور اگر وہ شخص سلطان کی مدد کے لیے حاضر نہ ہوا تو وہی شخص معصوم مسلمانوں کی موت کا ذمہ دار ہوگا۔ وزیر نے حیرانی سے سلطان کا یہ حکم سن رہا تھا۔ سلطان نے حکم کے الفاظ دہرا دیے تو خاموش ہو گئے، مگر وزیر سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھتا رہا۔ تب سلطان نے اسے کہا، جلدی تم دیکھ لو کہ وہ شخص کون ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ کتنی معصوم جانوں کا بار اس کی گردن پر پڑنے والا ہے تو وہ سر کے بل دوڑتا ہوا دربار میں حاضر ہو جائے گا۔ وزیر نے سمجھنے والے انداز میں اپنا سر ہلایا اور دربار سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مصر کی گلیوں میں سلطان کا حکم سنایا جا رہا تھا۔ سلطان دربار کے دروازے پر نظر جمائے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ نوجوان اندر داخل ہوگا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ حاضر ہوگا، اور آخر ان کا یقین سچ ثابت ہوا۔ شام کا دھندلکا پھیلنے سے پہلے انہیں دربار کے داخلی دروازے پر وہی نوجوان آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے آتے سلطان کو سلام کیا۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھ لو برخدار، تم نے کہا تھا کہ میں تمہارا تعاقب نہ کروں، مگر آج تو خود چل کر میرے پاس آئے ہو۔ اب ذرا بتاؤ تو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سلطان کی بات پر وہ نوجوان بے بسی بڑے انداز میں مسکرا دیا اور بولا، اے میرے سلطان، جب آپ سینکڑوں مسلمانوں کی جانوں کا بار میری گردن پر ڈال لیں گے تو میں کس طرح اپنے گھر میں سکون سے رہ پاؤں گا؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں۔ میں ہی وہ شخص ہوں جسے اللہ نے یہ کرامت بخشی ہے کہ میں جس پانی کے اندر ہاتھ لگاؤں یہ پہچان جاتا ہوں کہ اس کی تہہ کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے۔ مگر اب مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال پر سلطان نے اسے مختصر لفظوں میں گاؤں کے لوگوں کی داستان سنا دی۔ یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان بے قرار ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس گاؤں کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ وہ کنویں کے پانی کو دیکھ کر یہ بتا سکے کہ مسلمانوں کو وہ کنواں خریدنا چاہیے یا نہیں۔ مگر چونکہ رات پھیل چکی تھی، سلطان جانتے تھے کہ اس وقت ان کا وہاں جانا فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اس نوجوان کو اپنے پاس محل میں ٹھہرنے کی پیشکش کی۔ نوجوان گڑبڑا سا گیا۔ اس نے فوراً سلطان کو انکار کر دیا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ اسے اس وقت کوئی بے حد ضروری کام ہے جس کی وجہ سے وہ سلطان کے محل میں رات نہیں گزار سکتا، مگر اس نے وعدہ کیا کہ وہ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد محل میں حاضر ہو جائے گا۔ سلطان پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے رہے، مگر انہوں نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد سلطان اور یہ نوجوان گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اس گاؤں کی جانب نکل پڑے۔ تیزی کے ساتھ ان کے گھوڑے دوڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ وہ نوجوان بالکل خاموش تھا۔ سلطان نے بھی اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا تھا۔ جلدی یہ لوگ اس گاؤں کے اندر جا پہنچے۔ سلطان اپنے ساتھ کچھ سپاہی بھی لے کر آئے تھے، نہ جانے کہ ان کا دل کسی ہونے والی گڑبڑ کی طرف نشاندہی کر رہا تھا۔ کنویں کے پاس اس کا مالک موجود تھا۔ وہ دیہاتی بھی وہی موجود تھے جنہوں نے کنواں خریدنے کا ذکر کیا تھا۔ یہودی مالک ان دیہاتیوں سے سخت جھگڑا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر وہ لوگ کنواں نہیں خریدنا چاہتے تو وہ کسی اور قبیلے کو یہ کنواں بیچ دے گا۔ تب اس قبیلے کے مرد دن رات اسی علاقے میں گھومتے رہے تھے۔ تب مسلمانوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہی تھیں۔ دیہاتی خاموش کھڑے تھے، یقیناً انہیں سلطان کا انتظار تھا۔ اسی پل سلطان نے
اپنے گھوڑے کو وہاں لے جا کر روکا اور اس کی پشت سے نیچے اتر آئے۔ وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ سلطان نے سخت نظروں سے یہودی کی جانب دیکھا اور اسے مخاطب کر کے بولے، فکر کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ آزما لیتے ہیں کہ تمہارا کنواں خریدنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اگر تو اس کا پانی پینے کے لیے حلال اور فائدہ مند ہوا تو ابھی اور اسی وقت اس کی رقم میں ادا کروں گا اور یہ کنواں مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کنویں کے پانی میں کوئی نقص نکلا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ دھوکہ دہی کے الزام میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ یہودی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ تبھی سلطان نے اس نوجوان کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نوجوان آگے بڑھا، اس نے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا۔ ڈول پانی سے بڑھ گیا تو اس نوجوان نے رسی کو اوپر کھینچ کر ڈول کو باہر نکال لیا۔ تمام دیہاتی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے اپنی دایاں ہاتھ اس پانی کے اندر ڈالا اور کچھ دیر تک اسے ہلاتا رہا۔ اچانک اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے اس نے کسی کڑی چیز کو پکڑ لیا ہے۔ سلطان غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی اس شخص نے پانی میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ تمام دیہاتی اچھل پڑے، خود وہ نوجوان بھی اچانک گھبرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں زہریلی کائی تھی اور اس کائی کے اندر سانپ کا ایک چھوٹا سا بچہ رینگ رہا تھا۔ اس شخص نے گھبرا کر ہاتھ جھٹکا تو سانپ کا وہ بچہ پانی کی ڈول میں واپس جا گرا۔ اس نوجوان نے دوسری مرتبہ پانی کا ڈول بڑھ کر باہر نکالا اور اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس بار بھی اس کے ہاتھ میں 2-3 سانپ آئے۔ یہ نوجوان گھبرا کے سانپوں کو واپس ڈول میں پھینک دیتا۔ کئی بار ایسا کرنے پر آخرکار سلطان نے اسے ہاتھ بڑھا کر روک دیا۔ سبھی جان چکے تھے کہ کنواں زہریلا ہو چکا ہے، اس لیے یہودی اسے بیچنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی نے اپنی بیٹی کو کنویں کا پانی پینے سے منع کر دیا تھا۔ سلطان نے مڑ کر یہودی کی جانب دیکھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی بے یقینی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ یہودی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس نے بے حد شور مچایا مگر سلطان نے اس پر واضح کر دیا کہ چونکہ اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنی ناقص جائیداد بیچنی چاہی تھی اس لیے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ عجیب نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ موجودہ کنویں کو مٹی سے بڑھ کر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ کسی دوسرے مقام پر ایک تازہ کنواں کھودا جائے تاکہ گاؤں کے لوگوں کو صاف پانی میسر آ سکے۔ علاقے کے دیہاتی بے حد خوش تھے، خاص طور پر وہ چاروں افراد جو اپنی شکایت لے کر سلطان کے پاس پہنچے تھے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ سلطان نے ان سب سے اجازت چاہی اور نوجوان کو لے کر واپس محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے جیسے دن ڈل رہا تھا نوجوان عجیب بے چینی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ بار بار جلدی گھر پہنچنے کی بات کرنے لگتا جو راز اس نوجوان نے سلطان کو بتانے سے منع کیا تھا۔ سلطان اس کو جاننے کے لیے بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ سلطان جیسی محل پہنچے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اس نوجوان نے بھی گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کی بانگ نزدیکی کھڑے سپاہی کو تھما دی۔ سلطان حیرت سے اس نوجوان کی جانب دیکھ رہے تھے، وہ عجیب طرح سے بےتاب ہو رہا تھا۔ یہ نوجوان لپک کر آگے بڑھا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے سلطان، میرا فرض ادا ہو گیا ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بے حد ضروری کام کرنا ہے جس کی وجہ سے میں مزید آپ کے پاس نہیں رک سکتا، مجھے اجازت چاہیے۔ سلطان اچنبھے سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اس نوجوان کو نہ روکا۔ نوجوان تیزی سے سلطان کو سلام کرتے ہوئے الٹے قدموں محل سے واپس نکلتا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ محل میں چھوڑ کر آ رہا تھا وہ بھی اس کے تعاقب میں فاصلہ رکھ کر چلے آ رہے تھے۔ وہ سلطان تھے جو آج یہ راز جان کر ہی رہنے والے تھے کہ یہ نوجوان آخر اپنا راز کیوں لوگوں کو نہیں بتاتا۔ رات پھیلتی جا رہی تھی، گلیاں سنسان ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ نوجوان اور سلطان آگے پیچھے جس گھر کے قریب سے گزرتے وہاں گھروں میں سے کھانا پکنے کی خوشبو آنے لگتی۔ کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تو اندر کا خوشگوار منظر سامنے آتا جس میں ماں اپنے سارے بچوں کو بلا کر کھانا ان کے سامنے رکھ رہی ہوتی۔ سلطان خاموشی سے اس نوجوان کا پیچھا کرتے جا رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ایک ایک گھر کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا اسے کسی مخصوص جگہ کی تلاش تھی۔ تبھی اچانک وہ ایک گھر کے سامنے جا رکا۔ دور سے بھی سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں خاموشی تھی، وہاں سے نہ تو کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی اور نہ ہی اندر سے کسی قسم کی کوئی اور آواز۔ اس نوجوان نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ننھی سی بچی نے دروازہ کھولا۔
اس نوجوان کو دیکھ کر اس بچی کے چہرے پر خوشی کی لہر پھیل گئی۔ اچانک وہ پلٹی اور گھر کے اندر منہ کر کے آواز لگائی، پیاری بہنوں جلدی آؤ، فرشتہ آ گیا۔ آج اس نے دیر نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ ہمیں صبح سے بھوک لگی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جلدی کرو۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ 6-7 سال کی بچی بے حد خوش لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کے پیچھے 2-3 اور کمسن بچیوں کے سر نمودار ہو گئے۔ سبھی خوشیوں بڑی نظر سے اس نوجوان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نوجوان نے پیار سے ان سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا، مکان کے اندر منہ کر کے آواز لگائی، پیاری بہن اگر اجازت ہو تو میں ان سب کو لے جاؤں۔ نوجوان کی بات کے جواب میں اندر سے ہلکی سی آواز میں کہا گیا، لے جاؤ میرے بھائی، یہ سب تو کب سے تمہاری منتظر تھی۔ بچیاں خوشی سے اچھل پڑیں۔ اس نوجوان نے ان چاروں بچیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک جانب کو چل دیا۔ سلطان شدید حیرت کا شکار تھے۔ وہ بچیاں اس نوجوان کو فرشتہ کیوں کہہ رہی تھیں اور یہ نوجوان ان کمسن بچیوں کو لے کر آخر کہاں جا رہا تھا؟ کچھ ہی دیر کے بعد اس نوجوان نے گلی کا رخ موڑا اور ایک ویران سے میدان کی جانب بڑھنے لگا۔ اس میدان کے آس پاس آبادی بالکل نہ تھی۔ سلطان بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے مگر بالکل دبے پاؤں، تاکہ وہ جان نہ پائے کہ سلطان اس کے پیچھے ہیں۔ اس میدان میں ایک طرف ایک جھگی سی بنی ہوئی تھی۔ اس جھگی کے سامنے آگ جل رہی تھی اور اس کے اوپر بڑے سے پتیلے میں کچھ پک رہا تھا۔ بچیاں خوشی سے اچھلتی کودتی اس جھگی کے نزدیک جا کر دائرے کی شکل میں بیٹھ گئیں۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بڑے سے پتیلے میں سے کچھ نکال کر رکابیوں میں ڈالنے لگا۔ سلطان خود کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے تھے، اسی لیے وہ آرام سے چلتے ہوئے قدرے نزدیک آ گئے، مگر وہ نوجوان اس قدر مصروف تھا کہ اس نے سلطان کے قدموں کی چاپ بھی نہ سنی۔ وہ جلدی جلدی رکابیوں میں کھانا انڈیلتا رہا۔ اس نے وہ کھانا لا کر ان چاروں بچیوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بکرے کا بے حد لذیذ سالن تھا جس کی خوشبو سلطان کو محسوس ہو رہی تھی۔ بچیاں اتنی خوش تھیں کہ بار بار ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، آج فرشتے نے پھر ہمارے لیے گوشت پکایا ہے۔ وہ جانتا ہے اللہ نے اسے بتایا ہے کہ ہمارے ابو اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ فرشتے کو ہمارے لیے بھیج دیتے ہیں۔ نوجوان مسکرا رہا تھا مگر ان بچیوں سے کافی فاصلے پر جا کر کھڑا تھا۔ بچیاں کھانا کھانے لگی تو وہ نوجوان ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید وقت گزاری کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سلطان پر پڑی۔ وہ بری طرح سے چونکا مگر اس نے جان لیا تھا کہ اب وہ سلطان سے چھپا نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا سلطان کے پاس آنے لگا۔ جب وہ سلطان کے پاس پہنچا تو سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، اے نوجوان، تمہیں دیکھ کر پہلے ہی بار میرے دل نے گواہی دی تھی کہ تم ایک نیک انسان ہو، مگر مجھے سچ بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کیا کرتے ہو اور تمہیں کس راز کی کھل جانے کا ڈر ہے جس کے بعد تم سے یہ کرامت چھین لی جائے گی۔ اس نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور سلطان کو دیکھ کر کہنے لگا، میرے سلطان، آپ کا اصرار ہے تو میں آپ کو سب کچھ بتا ہی دیتا ہوں، ورنہ میرا ماننا یہی ہے کہ نیکی دائیں ہاتھ سے کی جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میرا سالوں سے یہی اصول تھا، اگرچہ میں غریب نوجوان تھا مگر جب میں اپنے علاقے میں ایسے بچوں کو دیکھتا جنہوں نے کبھی گوشت کے ذائقے کو بھی نہ چکھا تھا تو مجھے افسوس ہوتا، خاص طور پر وہ یتیم بچے جو کبھی کبھی پورا دن بھی بھوکے رہ کر گزار دیتے تھے۔ میں عمر میں چھوٹا تھا، اس کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزدوری کر کے ہفتے کا کوئی ایک دن یتیم بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے وقف کروں گا۔ میں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا، مزدوری کر کے پیسے جمع کرتا اور گوشت کا سالن پکوا کر یتیم بچوں کو کھلاتا۔ یہ بچیاں بھی یتیم ہیں، آج ان کی باری تھی، کل کسی اور کی باری ہوگی۔ اب میں روزانہ ہی ان کو کھانا کھلا پاتا ہوں کیونکہ اللہ نے میرے ہاتھ میں ایسی کرامت رکھ دی ہے جس کا مجھے اچانک پتہ چلا۔ ایک روز میں دریا کے پانی میں ہاتھ مار رہا تھا جب اچانک میرے ہاتھ میں سونے کے زراعت چمکنے لگے۔ میں گھبرا گیا، جتنا ہاتھ مارتا اتنا سونا اکٹھا ہوتا۔ میں وہ سارا سونا رومال میں لپیٹ کر گھر لے آیا۔ اس رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ میں نے اسی ہاتھ سے نیکی کی شروعات کی تھی، اس لیے میرے اس ہاتھ کو میرے لیے فائدہ مند بنا دیا گیا ہے۔ میں بے حد حیران ہوا، مگر تب سے لے کر آج تک میں جس پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں اس کی تہہ کے اندر کے راز مجھ پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ دریا کے پانی سے سونا نکال کر میں نے اپنی گھریلو حالات درست کیے، یتیموں کو کھانا کھلانے لگا اور اپنی والدہ کو حج پر بھیجنے کے لیے رقم جمع کر رہا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ راز بتا دیا تو مجھ سے یہ کرامت چھین لی جائے گی، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے مجھے دریا میں سے سونا نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے باوجود جو میں نے کنویں کے پانی میں ہاتھ ڈالا اس کی تہہ کے راز مجھ پر آشکار ہو گئے۔ نوجوان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سلطان کے چہرے پر محبت بڑا اطمینان پھیل گیا۔ انہوں نے مڑ کر بچیوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ یقیناً یہ نوجوان ان کے لیے ایک فرشتہ ہی تھا جو ظاہر کیے بغیر خاموشی سے نیکی کر رہا تھا۔ ایسے نیک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ پانی سے سونا نکال کر دے رہا تھا تو یقیناً وہ اس اعزاز کے لائق تھا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود
बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।